حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بت بنا رکھے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور ان سے التجائیں کرنا یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی اور انہیں دین کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر ستانے لگے۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے تھے اور ان پر جو ایمان لے آتا اسے بھی حقیر سمجھنے لگتے، اور جب کبھی نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو وہ نوح علیہ السلام کو کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے آئیں تاکہ ہمیں آپ کے سچا ہونے کا یقین ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل ان کو سمجھاتے رہے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ وہ کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ کئی سال کی محنت لگی، اس کے بعد وہ تاریخی کشتی تیار ہو گئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا اے نوح تم بڑئی کب سے بن گئے ہو، کوئی یہ کہتا کہ اے نوح اب تم کشتی بنا رہے ہو تو اس کو چلاؤ گے کہاں، یہاں تو دریا بھی نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی کہتے کہ اے نافرمانوں، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتائی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں ہر قسم کے جانور، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کا ایک بیٹا وہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا۔ مسلسل 40 روز تک موسلا دار بارش برستی رہی۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی زمین پر ایسا طوفان بن کے ابھرا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوبنے لگیں، اور حضرت نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ ان لوگوں کے سوا جو کشتی میں موجود تھے سب لوگ غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی طرح ہچکولے کھاتی اور چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب زمین سے نافرمانوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جتنا بھی پانی ہے وہ سارا پی لو، اور اے آسمان تو بھی اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے ایک بستی آباد کی
جس میں وہ سارے لوگ رہنے لگے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی اولاد تمام زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ اس تاریخ ساز واقعہ کو تفصیلاً قرآن مجید میں سورہ ہود کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔